انک لن تستطیع معی صبرا۔ سامعین گرامی، 16ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم کو خطاب کر رہے تھے، قوم کو واعظ کر رہے تھے۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اس زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ جب اس نے سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے انسانوں میں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا اس زمین پر کوئی عالم نہیں۔ اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہ آیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اے موسیٰ، ہماری اس زمین پر ہمارے ایسے بندے بھی ہیں اور میرا ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کو عرض کیا، اے اللہ، وہ کون ہے؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب پتہ چلا کہ وہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے تو علم سیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس بندے سے ملاقات ہوگی اس جگہ پہ جا کے جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں۔ دریائی راستہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، سفر کا آغاز کر دیا، اور علامت یہ تھی، ساتھ میں ایک مچھلی کشتی کے اندر رکھ دی، اور علامت تھی کہ جس جگہ پہ سمندر کے اندر وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں دریا میں چھلانگ لگا دے گی، اسی جگہ پہ وہ آدمی تمہیں مل جائے گا اور وہاں اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ ظاہر ہے، قصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے بعد کہنے لگے کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی فرما برداری کروں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ میں ان چیزوں اور ان کاموں پر عمل کروں گا کہ جن کی آپ کو خبر بھی نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی نبی تھے، خضر بھی نبی تھے، دونوں نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کشتی میں سوار ہوئے، دریا کو پار کیا۔ یہ سفر کا آغاز ہو گیا تھا اور علم کا حصول شروع ہو گیا تھا۔ جب دریا کو پار کیا، کشتی سے اتر کر خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ آپ نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا ہے تاکہ یہ کشتی والے پانی کے اندر غرق ہو جائیں، آپ نے اس کشتی کو کیوں توڑا؟ انہوں نے ہم پر احسان کیا، اس کشتی میں بٹھا کر دریا پار کروایا، اور آپ نے بدلے میں کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے جب تک میں آپ کو خود نہ بتاؤں، آپ نے مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، کہنے لگے ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ سفر کا آغاز ہوا، چلتے گئے، ایک بستی سے گزرے۔ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ اب یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وحی کے بغیر ایسا کام کرنا ممکن نہ تھا۔ پکڑ کے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک لڑکے کو بے گناہ کو قتل کر دیا، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، راہ چلتے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں آپ کو علم نہیں سکھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ آخری بار ہے، اب اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کے جانا، آپ کا اور میرا راستہ جدا جدا ہو جائے گا۔ پھر چل پڑے، ایک بستی سے گزرے، بھوک لگی ہوئی تھی،
خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا دیا جائے، لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بستی سے چپ کر کے چلے جاتے، ان بستی والوں پر کوئی احسان نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے کھانا تک نہیں دیا۔ لیکن ہوا کیا، اس بستی سے گزر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک یتیم بچوں کے گھر کی دیوار گرنے والی ہے، اس دیوار کو گرا کے اچھے طریقے سے دوبارہ سے بنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر لیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بستی والوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا، آپ نے دیوار بنا دی اور اجرت بھی نہیں لی، کم از کم اجرت تو لے لیتے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا۔ اب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کا اور میرا راستہ جدا جدا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے 3 دفعہ مجھ سے پوچھ لیا ہے، حالانکہ ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ تو پھر کہنے لگے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ان تینوں کاموں کی حقیقت کیا تھی۔ وہ جو کشتی تھی، وہ جو پہلا کام تھا، کشتی کا تختہ میں نے اس وجہ سے توڑا تھا کیونکہ دریا پار ایک بادشاہ تھا، وہ لوگوں کی کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا۔ ایسی کشتی جو عیب دار ہوتی اسے غصب نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کشتی کا ایک تختہ اس لیے توڑ دیا تھا کہ وہ عیب دار ہو جائے گی اور بادشاہ اس کو غصب نہیں کرے گا، اور اس کے بعد جب وہ کشتی کو دوبارہ چلانا چاہیں گے اس کے تختے کو صحیح کر لیں گے۔ میں نے تو ان کا فائدہ سوچا تھا۔ اور دوسرا واقعہ وہ کیا تھا، میں نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں نے اس کو اس وجہ سے قتل کیا کیونکہ اس کے والدین دونوں مومن تھے، لیکن اس بچے سے یہ خدشہ اور خوف و خطرہ تھا کہ وہ بڑا ہو کے سرکش بنے گا اور اپنے والدین کو کفر میں داخل کر دے گا۔ اس کے والدین کو کفر سے بچانے کے لیے اللہ کے حکم پر اس بچے کو قتل کر دیا گیا، اور ان کو اللہ رب العزت اپنے اختیار کے ساتھ نیک اور صالح اولاد دوبارہ عطا کرے گا۔ اور تیسرا جو واقعہ جو میں نے بستی کے ان بچوں کے گھر کی دیوار کو بنایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ پڑا ہوا تھا اور ان علاقے والوں کو پتہ نہیں تھا، اور میں نے اس دیوار کو دوبارہ صحیح طریقے سے بنا دیا، کہیں ایسا نہ ہو دیوار گر جائے اور یتیم بچوں کا خزانہ لوگ نکال کے لے جائیں۔ میں نے دیوار بنا دی تاکہ جب وہ بچے بالغ ہوں گے، نوجوان ہوں گے، تو وہ اپنا خزانہ خود نکال لیں گے۔ تو یہ قصہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور اس بات پر کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ اس کائنات میں ہر علم والے سے بڑا علم والا ہوتا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس سے بڑا عالم ہوگا، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے علاوہ کہ میں ہر بات کو جانتا ہوں۔ اس کے علم میں کمی کوتاہی اور اس کے علم میں نقص ہے۔ کامل علم اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سورۃ الکہف میں ذوالقرنین جو ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان کے قصے کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے آ کے پوچھا مشرکین مکہ نے کہ ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیا تھے، انہوں نے کیا کیا۔ تو ذوالقرنین کا قصہ بھی ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی کہ ذوالقرنین اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ زمین کے مغرب کی طرف نکلے اور راستے میں جتنی بھی بستیاں آئیں ان کو فتح کرتے گئے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرتے گئے، حتیٰ کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اس سے آگے کوئی بستی نہیں تھی۔ یعنی زمین اور سمندر کے درمیان ایک ایسا دلدلی علاقہ آ گیا کہ جہاں نہ گھوڑے پر سفر ہو سکتا تھا نہ کشتی پر سفر ہو سکتا تھا، اور وہاں دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، وہاں سے واپس چل دیے، اور پھر جو ہے وہ مشرق کی طرف اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، جتنے ملک آئے جتنے علاقے آئے ان کو فتح کیا، اور جب آخری کنارے پر پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا، وہاں ایک ایسی قوم دیکھی جن کو نہ پہننے کا پتہ تھا، نہ ان کا لباس تھا، نہ گھر تھا، نہ چھتیں تھی، سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ ان بستی والوں کو رہنے سہنے کا طریقہ اور سلیقہ اور تہذیب و تمدن سکھا کے آئے اور اللہ کی دعوت دے کے آئے، اور پھر
تیسرے کونے کی طرف انہوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ کیا، اور وہ تیسرا کونا کون سا تھا؟ وہ شمال تھا کہ جنوب تھا، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ شمال کی طرف گئے، شمال کی طرف گھوڑے دوڑاتے گئے، بالآخر وہ ایک ایسی بستی پر پہنچے جو 2 پہاڑوں کے پاس رہتی تھی، اور ان 2 پہاڑوں کے پار یاجوج ماجوج کی قوم رہتی تھی۔ ان بستی والوں نے ذوالقرنین سے یہ شکایت کی کہ یہاں ایک ایسی قوم ہے جو ہمارے پاس آتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، فساد مچاتی ہے، اور ہمیں لوٹ کے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ اس بستی سے، ان لوگوں سے بچنے کے لیے کوئی دفاعی سامان تیار کیا جائے۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے اس بات کا ان کو حکم دیا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان جس جگہ سے وہ تمہارے پاس آتے ہیں، یہ پہاڑی درہ سارے کا سارا لوہے کے ساتھ ہم اس کے درمیان دیوار بنا دیتے ہیں تاکہ وہ یاجوج ماجوج کی قوم آپ کے پاس نہ آ سکے۔ اور پھر ان کو کہا آتونی زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے تختے لے کے آؤ، اور ان لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے ساتھ اتنی بڑی دیوار بنائی کہ جو پہاڑوں تک بلند ہو گئی۔ اور پھر ان سے کہا کہ اس لوہے کو اب آگ لگا کے سرخ کرو، اور جب یہ تپنا شروع ہو جائے تو تانبے کو پگھلاؤ، جب وہ پگھل جائے تو اس لوہے کے تختوں کے اوپر تم نے تانبے کو بہا دینا ہے، اور جب بہایا گیا تو ایسی دیوار بنی کہ یاجوج ماجوج اتنی بلند دیوار کو نہ پھلانگ سکے نہ اس کو توڑ سکے۔ یہ اس بادشاہ نے ان کے لیے دفاع تیار کر دیا، وہ دیوار بنا دی۔ اس دور کے اندر ہزاروں فٹ اونچی دیوار، اور اس دیوار کی چوڑائی اور لمبائی، اور اتنے بڑے بڑے تختے، پھر ان تختوں کو گرم کیا گیا، اور جب وہ تختے آگ کی طرح سلگ رہے تھے پھر ان کے قریب جا کے ان پر تانبا کیسے بہایا گیا، یہ اس دور کے اندر اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے آلات تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے اتنی بڑی لوہے کی دیوار کھڑی کی۔ اور اس سارے کام میں ذوالقرنین بنفس نفیس شامل رہے، خود ساتھ کام کروایا، اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نہیں آئی۔ اب بعض لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں بڑے عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج ایسی قوم ہے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، خروج کرے گی اور وہ آئے گی، اور وہ اتنی طاقتور قوم ہوگی کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ ایک جھیل کے پاس سے گزریں گے، ان کا پہلا گروہ اس کا پانی پی جائے گا، آخر والا سمجھے گا شاید کسی دور میں یہاں پانی ہوا کرتا تھا، یعنی جھیل پوری کی پوری خشک ہو جائے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئے گی، اے عیسیٰ علیہ السلام میرے مومن بندوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر پناہ لے لو، اب ایک ایسی قوم آنے والی ہے کہ جس قوم کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ قوم یاجوج ماجوج ہوگی، وہ زمین پر آ کے فساد مچا دے گی، ساری دنیا کے اندر تباہی مچا کے بالآخر وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف رخ کر کے چلائیں گے، اور ان کے تیر جب اوپر جائیں گے تو واپس گریں گے تو ان کو خون لگا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا، ہم نے ساری دنیا کو فتح کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ یہ کیسی قوم آ گئی ہے؟ اللہ رب العزت ان کی دعا پر یاجوج ماجوج کے اندر ایک بیماری کو پھیلا دے گے کہ ان کی گردن پر ایک پھوڑا نکلے گا، طاعون کی بیماری پھیلے گی کہ وہ یک لختی سارے کے سارے مر جائیں گے۔ جب مر جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے مومن بندوں کو لے کر پہاڑ سے نیچے اتریں گے، اور دیکھیں گے زمین کے اوپر ایک بلشت بھی ایسی جگہ باقی نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاش نہ پڑی ہو۔ اتنی کثیر تعداد میں وہ زمین پر گری پڑی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ ان کی غلاظت کو بھی ہم سے دور کر دے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، بڑی بڑی گردنیں ہوں گی، بڑے بڑے منہ ہوں گے، وہ ان کی لاشوں کو منہ سے پکڑیں گے اور جا کے وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا، سمندروں میں، پانیوں میں پھینک دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد
جب لاشیں اٹھا لی جائیں گی ابھی بھی ان کا خون لگا ہوگا، بدبو آئے گی زمین سے اللہ کے حکم سے، پھر بارش نازل ہوگی، ساری کی ساری زمین دھل جائے گی، دجال کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا، یاجوج مجوج جو ہے وہ بھی مر جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایسا دور آئے گا کہ جس دور میں پھل بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے، فراوانیاں بھی ہوں گی، خوشحالیاں بھی ہوں گی، صدقہ دینے والا صدقہ دینے کے لیے نکلے گا، قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور اس قدر فراوانی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انار کھانے والا جب انار کھا لے گا تو انار کے چھلکے سے وہ سایہ بھی حاصل کر سکے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر ایسا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی نرم خو ہوا چلے گی، اور اس ہوا کی وجہ سے اللہ کے مومن بندوں کے بغلوں کے نیچے ایک اثر محسوس ہوگا۔ اس ہوا کے اثر کی وجہ سے سارے کے سارے جو مومن بندے ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، اور جتنے بدبخت ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، اور وہ ایسے بدبخت باقی رہیں گے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گدھوں کی طرح زنا کریں گے اور اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے بدبختوں پر پھر قیامت آئے گی اور قیامت قائم ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی، اور یہ ذوالقرنین کا قصہ اور یجوج مجوج کا قصہ اشارتاً اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں ذکر کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ مریم ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ بن باپ ان کو پیدا کیا، اللہ نے کن کہہ کے ان کی روح کو حضرت مریم کے پیٹ میں ڈال دیا، اور وہ رب اسباب کا محتاج نہیں، ہم اسباب کے محتاج ہیں، وہ تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب دینے پہ آئے تو وہ بن باپ کے بھی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بیٹے کو جنم دے سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو پیدا ہونے کے بعد قوم والوں کے اعتراض جب اٹھے، انگلیاں اٹھیں، تانے اٹھے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی بات کی تھی وہ کیا تھی؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آج عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی دفعہ بچپن میں ماں کی گود میں کلام کیا تھا تو پہلا لفظ یہ بولا تھا، انی عبد اللہ، میں ابن اللہ نہیں، میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دینے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح فرعون نے قتل کرنے کی سازشیں کی، اللہ رب العزت نے بچا لیا، اور بچا کے اسی فرعون کے محل میں پرورش پائی، اور دودھ بھی پیا تو اپنی ماں کا پیا۔ فرعون نے بڑی دائیاں بلائیں لیکن کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جب ان کی اپنی والدہ آئیں دودھ پلانے کے لیے تو اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اور پھر جوان ہوئے۔ پھر اس کے بعد تفصیل جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کی، نبوت ملی، اور نبوت کے بعد اسی فرعون کو جا کے تبلیغ کرنے کا حکم ہوا۔ آخری بات، جب اللہ رب العزت نے فرعون کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو یہ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، جب آپ دونوں نے فرعون کو تبلیغ کرنی ہے تو ذرا نرم انداز سے کرنی ہے، سختی سے دین کی دعوت نہیں دینی، اگر دعوت دینی ہے تو نرم انداز سے دینی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا متکبر، اپنے آپ کو فرعون کہنے والا، خدا کہنے والا، رب کہنے والا فرعون، جب اس کو دعوت دینے کا حکم دیا تو ساتھ یہ کہا کہ نرم انداز سے دعوت دینی ہے۔ آج ہم بھی جب دین کی دعوت دیں، دین کی بات سمجھائیں، کسی کو دین کے قریب لائیں تو ہمیں بھی نرم انداز سے دعوت دینی چاہیے، نرم انداز سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب